بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حالیہ برسوں میں کچھ عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوشش میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ اس بات کی کافی ثبوت موجود ہیں، جن میں حالیہ کوششیں یہی تھی کہ اسرائیل حکومت نے اپنے شہریوں کو سعودی عرب جانے کی اجازت دی، اگرچہ سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو ایسی کوئی اجازت نہیں دی اور خاموشی اختیار کی، لیکن عملی طور پر اس خبر پر رد عمل کا ہلکا سا اظہار کیا۔ ان کے رد عمل کی نوعیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے اس فیصلے سے انہیں کوئی خاصا مسئلہ نہیں، لیکن ان سب باتوں میں یہ اہم ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا نقطہ نظر سب سعودی خارجہ پالیسی تک ہی محدود نہیں اور ثقافت، میڈیا اور تاریخ، علوم جیسے دیگر شعبوں تک پھیلا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے آغاز کے موقع پر سعودی عرب ہر رات MBCC سیٹلائٹ نیٹ ورک پر 2 ڈرامے نشر کرتا ہے۔ ان ڈراموں کی کہانی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ خلیج عرب سرزمینوں پر رہنے والے یہودیوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ ان ڈراموں کو کچھ عرب اور فلسطینی سماجی اور سیاسی گروہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہی ڈراموں میں سے ایک ڈرامے میں دنیا عرب کی مشہور اداکارہ حیات الفقد نے ڈرامہ ہارون میں کردار ادا کیا ہے، جس کے ایک سیکوینس میں وہ کہتی ہیں کہ اس سے قبل کہ ہم بھول دیے جائیں اور تاریخ کا حصہ بنیں، ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ ہم خلیجی سرزمین پر پیدا ہونے والے یہودی ہیں۔ یہ ڈرامہ در حقیقت خلیج میں سعودیوں کی زندگی اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں پہلا ڈرامہ ہے۔ اس کی ایک اور مثال احمد جمال العدل کے نام سے ایک مصری ہدایت کار کا ڈرامہ، جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والا یہ ڈرامہ اسرائیل ہجرت سے قبل کویت میں رہنے والے ایک دائی کی زندگی کی کہانی بیان کرتا ہے۔ علاوہ برائن ہم سعودی سرکاری ٹیلی ویژن پر ایگزٹ 7 کے نام سے ایک ٹی وی پروگرام کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ سعودی اداکار رشید الشامرانی کی اینکرنگ میں بننے والے اس پروگرام میں اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور فلسطینیوں پر سعودی عرب پر حملوں میں کردار ادا کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ بہت سارے تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ ان ڈراموں کی تیاری پر بڑی حد تک تنقید کے باوجود ریاض اور یروشلم کے درمیانی قریبی تعلقات اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت اور دونوں ممالک کے مابین مستقبل کے تعلقات قریب تر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے بنیامن نیتن یاہو اور محمد بن سلمان کے مابین گرما گرم تعلقات ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تنقید کرنے والے بہت سے شہریوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ کیا اسرائیلی حکام بھی اسرائیلی جیلوں میں بند مسلمانوں کی زندگی کے بارے میں کوئی ڈرامہ بنانے پر راضی ہوں گے؟ کچھ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس خلیجی خطے میں ہزاروں مسلم خواتین ہیرو ہیں، کیوں ان کی زندگی کے بارے میں کوئی فلم یا اور ایک ڈرامہ نہیں بنایا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے عام طور پر جوابات نہیں دیے جاتے۔ اسرائیل کے ساتھ سعودی تعلقات کو معمول پر لانے کی وسیع و عریض کوشش خصوصی ثقافتی اور میڈیا نوعیت کی پالیسیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کا سعودی عرب آج اسلامی عرب دنیا میں سب سے بڑا حامی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو وقت کے ساتھ ملتی ہے۔